نازو، مانو اور خولا تینوں بہنیں کب سے خوب خوش گپیوں میں مصروف، ایک دوسرے کا مذاق اڑانے میں ایسی مگن کہ اپنی چاروں طرف کی کوئی ہوش ہی نہ تھی کہ کوئی اور بھی ان کی کوئی مصروفیت ہے یا نہیں۔ ایک دوسرے کے رشتوں کی باتیں، شکل و صورت کے مقابلے، پڑھائی کا مقابلہ۔ مانو بولی، نازو باجی آپ کی شکل پر تو ہر کوئی دیوانہ ہو جائے گا۔ خولا بولی، اور جب تعلیم کا سوال کریں گے تو بیچارے اپنا سمو لے کر بیٹھ جائیں گے۔ او جانے دو، کیا جن کی تعلیم کم ہوتی ہے ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ مجھے تو اللہ نے اتنا پیارا بنایا ہے کہ وہ تو انکار ہی نہ کر سکیں گے۔ مانو، یار ابھی آنے تو دو کسی بیچارے کو، دیکھو کس کے نصیب پھوٹتے ہیں۔ اتنے مزے سے مگر دنیا مافیا سے بے خبر کہ اچانک کچن سے امی کی آواز آئی، کہاں ہو تم لوگ؟ ابھی فلاں مسز کا فون آیا ہے، کچھ مہمان آ رہے ہیں، جلدی ادھر آؤ، تھوڑا یہ سب سمیٹو، اور تم نازو ذرا میرے پاس آؤ۔ نازو بھاگی ہوئی امی کے پاس گئی کہ امی کو پتہ ہے کہ میری یہ بیٹی ہی جلدی کام کرے گی، اور پاؤں میں چپل اڑاتی ہوئی امی کی طرف بھاگی۔ لیکن یہ کیا؟ امی نے تو کام کے بجائے مجھے اپنے حلیے کو درست کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ کچھ ایٹیکیٹ سمجھانا شروع کر دیے۔ دل تیز تیز دھڑکنا شروع ہو گیا، رنگت جیسے سرخ ہو گئی اور دل میں بہت سے حسین خیال جگمگانے لگے۔ فوراً ہی اپنی ڈریسنگ کی طرف بھاگی اور اپنے کپڑوں کی الماری کھول کر دیر تک دیکھتی رہی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سا سوٹ نکالوں کہ پھر امی کی آواز آئی، جلدی کرو نازو، وہ لوگ آ ہی رہے ہوں گے۔ آئی امی، بس آ گئی۔ جلدی جلدی پورے گھر پر نظر دوڑائی اور ٹرالی کی طرف چل دی اور جیسے تیسے کر کے سب چیزیں ارینج کر دی۔ چند ہی منٹس میں مہمانوں کی تشریف آوری ہو گئی اور امی اور بہنوں کی سلام کی آوازیں اور آگے سے دو تین عورتوں کی آوازیں اور ایک دو جینٹس کی آوازیں سنائی دیں۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ اب اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مہمان کچھ اس طرح ہی کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جو امی نے خاص اہتمام کروایا ہے اور مجھے انسٹرکشن دی ہے کہ لگتا ہے کہ کوئی رشتے کا ہی معاملہ ہے۔ دل اور تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا، طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ کیسے جاؤں گی سامنے، دوپٹہ لے کر یا اتار کر گلے میں ڈالوں یا سر پہ لوں؟ یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ عجیب کنفیوژن ہو رہی تھی کہ امی کی آواز آئی، مانو بیٹا نازو سے کہو چائے لے کر آئے۔ بس جلدی جلدی دوپٹہ سمیٹا اور سانسوں کی تیزی کے ساتھ ٹرالی کی رفتار بھی تیز ہونے لگی۔ السلام علیکم۔ پھر بس کیا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی عجوبہ ہوں۔ سب لوگ بڑے غور و خوض سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ سب کو چائے پیش کی، کچھ رسمی سی گفتگو ہوئی اور میں ڈرائنگ روم سے باہر آ گئی۔ باہر دونوں مانو اور خولا میرے تعاقب میں کھڑی تھی اور فوراً ہی سوالوں کی بچھاڑ کر دی۔ اور مہمان بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد، بہت سے سوال و جواب اور بہت سی انفارمیشن لینے کے بعد چلے گئے، اور بعد میں نفیسہ بیگم اور چودھری صاحب بیٹھ کر دیر تک ڈسکشن کرتے رہے اور کبھی کچھ خدشات ظاہر کرتے اور کبھی خود ہی جواب دے کر مطمئن ہو جاتے۔ خیر 2-4 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر وہ دن آ گیا جب ان کا فیصلہ آ گیا کہ ہمیں آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے، آپ بھی ہمارے گھر تشریف لائیں۔ کیونکہ وہ لوگ کاروباری لوگ تھے، وہ لوگ خود بھی کوئی زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، اور اس لیے انہوں نے نازو کی تعلیم کے بارے میں کوئی بہت زیادہ سوال جواب نہ کیے اور دونوں گھروں کی تسلی ہو گئی، جس طرح کی تسلی اس معاشرے کا رواج تھا کہ شکر ہے کہ ہماری بیٹی ان کو پسند آ گئی، لڑکا دیکھنے میں اچھا ہے، خاندانی لوگ ہیں، کاروبار اچھا ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ اس سے زیادہ تو تشویش والی بات یا اہم بات کوئی ہوتی ہی نہیں۔ آیا رہن سہن معاملات میں کس طرح کے لوگ ہیں، خوف خدا کا بھی کوئی عکس نظر آتا ہے یا نہیں؟ کچھ ٹائم دیا جائے کہ معاملات کا اندازہ تو ہو،
تربیت کا اندازہ تو ہو بیٹی دینی ہے ساری زندگی کے لیے. آیا ہماری بیٹی ان لوگوں کے ساتھ رہ بھی سکے گی یا نہیں؟ اخلاق کیسے ہیں؟ یا ہم نے جس طرح اپنی بیٹی کی تربیت کی ہوئی ہے اس کے لیے اس گھر کا ماحول سازگار ہوگا یا نہیں؟ گھر کے افراد سے کوئی فکر ظاہر کی ہو کہ بیٹی کی عادات ہیں، اس کی یہ پسند ہے، اس کی خوشی کے لیے کیا خیال رکھتے ہیں، یہ تو کوئی قصہ ہی نہیں. ایسے لگتا ہے وہ سب بیٹی کو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ ہر حال میں گزارا وہ کر لے گی. ادھر بیٹی سے کوئی نہیں پوچھتا کہ اس کے من میں جو خوبصورت سپنے سجے ہوئے ہیں اپنے جیون ساتھی کے بارے میں، اس کی محبت حاصل ہونے کے بارے میں، کہ جاتے ہی جیسے وہ لوگ میرے حسن کے دیوانے ہو کر میری تعریفوں کے پل باندھ دیں گے، میرے گھر والوں سے بڑھ کر میری آؤ بھگت کریں گے، کیونکہ ان کی خاطر تو گھر والوں کو چھوڑ کر آئی ہوں. اور اپنے من میں بھی بڑی ہی معصومیت والے خواب تھے کہ میں خود ہی اپنے اخلاق اور اپنی محنت سے سب کے دل جیت لوں گی انشاءاللہ. اور کچھ والدین نے بھی مشرقی معاشرے میں بچوں کی تربیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی شوہر کی حکم عدولی نہیں کرنی، وہ جو کہے اس کی بات ماننی ہے، اور شوہر تو جیسے صرف حکم چلانے اور حکم دے کر اس پر عمل کروانے والا ہی کوئی بٹن ہے. ایسا رویہ تو شوہر نامدار کی بڑائیوں میں آتا ہے. چند ہی دنوں میں رشتہ طے ہوا اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں. گھر سے رخصتی کا سوچ کر، والدین اور بہن بھائیوں کی جدائی کا سوچ کر آنکھیں تو بارہا نہ ہو جاتی، لیکن کچھ حسین خواب آ کر نظروں میں تو اس کیفیت کا رخ موڑ دیتے. تو یوں رخصتی کا دن بھی آ گیا، سب کی آنکھوں کے آنسوں اور دل کی اداسی کے ساتھ، اور بہت سے رنگین خوابوں کے سفر سے اپنے پیا گھر آ گئی. خوبصورت سجے ہوئے کمرے میں دلہن کی آنکھیں تو شرم سے جھکی ہوتی ہیں، لیکن کان بہت کچھ سہانے بول سننے کے منتظر ہوتے ہیں، اور دل میں کہیں کسی برے خیال کا تو گزر ہی نہیں ہوتا. یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ بلکہ اپنے حسن پر ہی اتنا گمان ہوتا ہے کہ جیسے ابھی نہ جانے کیا تحفہ ملنے والا ہے، جو کہ دستور دنیا ہے، اور ہر طرف سے کانوں میں پڑتی باتیں کہ تمہیں کیا ملا منہ دکھائی میں. اب سب جذب و حسن و جمال کی رنگینیوں میں خوبصورت سجے خوابوں کی تعبیر کا دن دھڑکنوں کا شور لگتا. یعنی ان سب جذب و حسن و جمال کی رنگینیوں میں خوبصورت سجے خوابوں کی تعبیر کا دن دھڑکنوں کی شور سے ایسا لگتا کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا، سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے. عجیب کیفیت سے گزرتا ہے سارا وجود. لیکن خواب تو خواب ہوتی ہے، دل کیا چاہتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں اور کیسے ہوتی ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے. لگتا ہے انسان خود بھی نہیں جانتا یا جاننا ہی نہیں چاہتا، اپنے آپ کو خوابوں کی دنیا میں ہی رکھنا چاہتا ہے. اس کے لیے بار بار ٹوٹتے خوابوں کو دوبارہ سے بننا شروع کر دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا. آج نازو کی شادی ہوئے 3-4 دن ہو گئے. آج نازو نے امی کے گھر آنا تھا. مانو اور خولا بہت خوش نظر آ رہی تھیں، کیونکہ نازو کی رخصتی کے بعد گھر میں بہت اداسی چھا گئی تھی، کیونکہ وہی تو سب سے زیادہ شوق اور چنچل تھی. ہم سب میں سب کو ہنسانا، روٹھوں کو منانا، امی کے ساتھ کھانے پکانے میں مصروف رہنا اور امی کا ہاتھ بٹانا، یہ سب کام نازو ایسے خوشی خوشی کرتی تھی، اور ایک پیاری سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہتی. امی کچن میں کھانے پکانے میں مصروف، اور ہم صفائی اور ڈسٹنگ سے اور سیٹنگ میں لگ گئے، کیونکہ آج نازو اور شہباز بھائی نے آنا تھا.
لو آگے جناب شہباز بھائی اور نازو ہم بہنیں خوشی سے ملتے ملتے آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اداسی کی وجہ سے آج نازو تو وہ نازو لگ ہی نہ رہی تھی، بالکل سوبر سیریس بڑی بڑی۔ ارے نازو، آپ کے تو انداز ہی بدل گئے، 2 دن میں اتنی بڑی ہو گئی۔ شہباز بھائی بھی بالکل ہی سیریس۔ خیر، کچھ دیر بیٹھے، امی اور ابو سے کچھ باتیں کی اور کہیں جانے کے بہانے سے جلد ہی چلے گئے۔ نازو کے جانے کے بعد گھر میں عجیب ہلکی سی پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ نازو کے بدلے انداز سے بھی کچھ فکر ہوا، لیکن پھر دل کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ انہوں نے کہیں جانا تھا نا، شاید اس لیے جلدی میں تھے، اور ابھی شروع ہے نا، اس لیے وہ ذرا بھی اس طرح نہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ابھی تو سمجھ بھی نہیں آتی اتنی جلدی۔ ادھر نازو جتنے خواب سجا کر گئی تھی ایک ایک کر کے چکنا چور ہونے لگے۔ غرض کہ اتنا مختلف ہوتا ہے انسان کی سوچوں اور انسانوں نے رویوں سے۔ ان انسانوں کے رویے کو دیکھ کر کوئی انسان جج ہی نہیں کر سکتا۔ شہباز کا رویہ اس قدر سخت تھا شروع دن سے کہ تمہارا یہ گھر ہے، اپنے گھر میں دل لگاؤ، روز روز کا آنا جانا مجھے بالکل پسند نہیں۔ خاموشی سے سن لیا، آگے سے کچھ آرگومنٹس کیے بغیر۔ اتنی برداشت کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے دے دیتا ہے؟ جو اتنا شوخ انسان، اتنا چنچل، 1 منٹ میں بات کا جواب دینے والا، بالکل ہی اپنے آپ کو ایسے روک لیتا ہے کہ جیسے اگر مجھ سے کچھ ایسا ویسا نکلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اتنے خوف کہاں سے دل میں آ بستے ہیں شاید رویوں کو دیکھ کر۔ بہرحال ہر روز ایک نئی امید اور نئے ارادوں کے ساتھ زندگی کے راستوں سے پتھر ہٹانے کی کوشش کرتی، پتھریلی زمین کی محبت اور برداشت آبیاری کرتے ہوئے امید کے بیج لگانے کی کوشش کرتی رہتی، جو کہ بے سود ہوتی۔ کتنے کتنے دن امی ابو کے گھر جانا ہی نہ ہوتا، وہ پیارے اپنے جن میں زندگی گزاری ہوتی ہے انسان نے، جن سے ایک پل بھی دور ہونا انسان کو کتنا مشکل لگتا ہے، وہ سب کچھ چلے جانا اور ان کا ذکر بھی نہ کرنا، ان سے ملاقات تو دور کی بات، ان کا ذکر بھی زبان سے لوگوں کو اچھا نہ لگنا۔ ان کا خیال آتے ہی سسکیاں جیسے سینے میں دم توڑ دیتی اور آنسو چھلکنے ہی کو ہوتے کہ انہیں دبانے کی کوشش میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر دیتی۔ امی ابو اکثر کہتی کہ آج ڈنر ہمارے ساتھ کر لیں، اور بہت سے رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ شادی شدہ نئے جوڑے کے ساتھ کوئی ڈنر یا کوئی لنچ رکھ لیا جائے۔ انسان اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے یہ بہانے ڈھونڈتا ہے نا، اور رشتوں سے ملنے ملانے کا یہ ایک بہانہ ہی تو ہوتا ہے، اور دستور زمانہ بھی کہہ لیں۔ لیکن ہر ایک کو روکھا سا جواب دے دیا جاتا، بظاہر بھی کوئی اخلاقیات نظر نہ آتی۔ والدین بیچارے بھی اس بات پر زیادہ اس لیے نہ بولتی کہ کہیں برا نہ منا جائے سسرال والے، بھی بیٹی دی ہوئی ہے، تھوڑا ہمیں سنبھل کر چلنا ہے، اور ابھی تو ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے پر وقت لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور نازو بھی سمجھ جائے گی۔ یہی ایک بہت بڑا ٹانک ہوتا ہے دل کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ دستور دنیا ہی یہ ہے کہ یا تو بنا دیا گیا ہے کہ لڑکی والوں کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، زمانہ اجازت ہی نہیں دیتا کوئی شکوہ شکایت یا کوئی اخلاقیات کی بات کرنے کا، کیونکہ لڑکے والے نہ جانے کیوں اتنی سپر نیچرل چیز بن جاتے ہیں کہ بیٹی کا گھر خراب نہ ہو جائے، اور بیٹی بیچاری بھی نہیں چاہتی کہ والدین کوئی بات کریں، کیونکہ والدین تو چلے جاتے ہیں اپنے گھر، اور والدین پر ہر طرح کی حقیر الفاظ اور ان کی بے وجہ کی برائیاں کتنے دنوں اور کتنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس لڑکی کو سننی پڑتی ہیں۔ وہ لڑکی جو شوہر نامدار اپنا جیون ساتھی بنا کر اپنے گھر لے کر آئے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ
یہ ساتھی ہے کہ گھر چلانے کے لیے ایک غلام خرید لیا ہے جس نے صرف ہر بات پر جی حضوری کر کے احکام بجا لانا ہے اور ساتھ ساتھ 10 طرح کی باتیں بھی سننی ہیں اور اپنی ذات پر وہ تنقید سننی ہے کہ جن نقائص کے بارے میں کبھی کسی نے بتایا بھی نہ تھا کہ اتنی برائیاں ہیں مجھ میں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ اس کو قسمت کا لکھا کہیں یا تحقیر انسانیت کی وہ مثال کہ جس کے بارے میں کوئی دوسرا اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ آگے کیا ہے میں یہ پھر آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ۔